السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسے ہیں آپ؟ امید کرتا ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ میں آج آپ کے ساتھ ایک دلچسپ اور سچی داستان سنانا چاہتا ہوں۔ 1947 میں جب پاکستان بنا تو جلندھر کا ایک خاندان ہجرت کر کے پاکستان آ گیا۔ یہ لوگ پہلے لاہور پہنچے، بعضاں ایک قافلے کے ساتھ پشاور چلے گئے۔ حکومت نے اس خاندان کو گورا بازار کی شبلی اسٹریٹ میں ایک گھر الاٹ کر دیا۔ یہ گھر دریام بلڈنگ کہلاتا تھا۔ یہ مکان کسی ہندو تاجر کا تھا اور یہ تاجر مکان چھوڑ کر ہندوستان چلا گیا تھا۔ خاندان کا ایک بچہ فوج میں کیپٹن تھا۔ یہ مکان خاندان کی ضرورت سے بڑا تھا، لہٰذا ان لوگوں نے اس کے 2 پورشن کیے اور ایک حصہ کرائے پر چڑھا دیا۔ کرائے کا یہ معاملہ چند ماہ ٹھیک چلتا رہا، لیکن پھر 1948 میں اچانک کرایہ دار نے کرایہ دینے سے انکار کر دیا۔ خاندان کے بزرگ نے کرایہ دار سے کرایہ مانگا تو اس نے جواب دیا، یہ مکان تو ہے ہی میرا۔ بزرگ نے اس سینہ زوری پر احتجاج کیا، لیکن کرایہ دار نے انہیں کاغذات پیش کر دیے۔ کاغذات کی روح سے نہ صرف مکان کا وہ پورشن کرایہ دار کی ملکیت تھا، بلکہ وہ اس حصے کا بھی مالک تھا جس میں مکان کے اصل مالک مقیم تھے۔ ظاہر ہے کرایہ دار نے جعلی کاغذات تیار کروا لیے تھے۔ بزرگ نے اس جعل سازی پر ہکا بکا رہ گیا اور انہوں نے یہ ساری واردات اپنے کیپٹن بیٹے کو خط کے ذریعے بھیج دی۔ بیٹا خط ملتے ہی پشاور آ گیا اور اس نے یہ معاملہ گفتگو کے ذریعے حل کرنے کی کوشش کی، لیکن کرایہ دار نہ مانا۔ لہٰذا کیپٹن صاحب اگلے دن سول کورٹ چلے گئے۔ عدالت نے کیس وصول کر لیا اور یوں مقدمے کی کارروائی شروع ہو گئی۔ مقدمہ شروع ہونے کے 3 ماہ بعد عدالت کی طرف سے پہلی پیشی کا حکم آ گیا۔ کیپٹن پشاور آیا اور والد کو ساتھ لے کر عدالت حاضر ہو گیا، لیکن جج صاحب نے انہیں 2 ماہ بعد کی تاریخ دے دی۔ باپ بیٹے نے حکم سنا تو گردن جھکا کر واپس آ گئے۔ 2 ماہ بعد دوبارہ حاضر ہوئے تو جج نے 3 ماہ کی تاریخ سنا دی۔ 3 ماہ بعد نئی پیشی ڈال دی گئی۔ بہرحال قصہ مختصر 2-3 برس بعد وہ کیپٹن میجر کے رینک پر پروموٹ ہو گیا، لیکن کیس اسی طرح اسی جگہ کھڑا رہا۔ وہ میجر صاحب مستقل مزاج تھے، لہٰذا وہ بغیر گھبرائے، تھکے اور پریشان ہوئے ہر پیشی پر والد کے ساتھ لے کر عدالت میں حاضر ہو جاتے تھے۔ وہ میجر بعضاں لیفٹیننٹ کرنل ہوا تو اس کیس کی بھی پروموشن ہو گئی اور وہ کیس سول جج سے سیشن کورٹ میں آیا۔ مظلوم کرنل بھی اس کے پیچھے پیچھے چل پڑا۔ کچھ عرصے بعد وہ کرنل بریگیڈیئر بن گیا، لیکن اس قصہ ادھر سے ادھر اور ادھر سے ادھر ہوتا رہا۔ پھر وہ بریگیڈیئر میجر جنرل بن گیا تو کیس نے بھی سیشن کورٹ سے چھلانگ لگائی اور ہائی کورٹ پہنچ گیا۔ حالات نے ایک اور پلٹا کھایا اور میجر جنرل لیفٹیننٹ جنرل بن گیا، لیکن کیس بدستور ہائی کورٹ سے سرد فیلوں میں دبا رہا۔ پھر کرنے خدا کی کیا ہوئی، وہ جنرل آرمی چیف بن گیا۔ اس دوران کیس نے بھی ترقی کی اور وہ سپریم کورٹ میں آ گیا۔ ابھی وکلا کی جرگ جاری تھی اور جج مسلسل تاریخیں دے رہے تھے۔ ایک رات اس آرمی چیف نے اقتدار پر قبضہ کر لیا اور وہ ملک کا چیف مارشل لا ایڈمنسٹر بن گیا، لیکن اس کیس کا فیصلہ ابھی تک نہیں ہوا تھا۔ آپ اب تک یقیناً اس مظلوم شخص کے نام سے واقف ہو چکے ہوں گے۔ جی ہاں، وہ اپنے مکان کے قبضے کے لیے 40 سال تک عدالتوں کے دھکے کھانے والا وہ شخص جنرل ضیاء الحق ہی تھا۔ اب آپ اس کھیل کا ایک کلائمیکس دیکھیے۔ جنرل ضیاء الحق کو اقتدار سنبھالے ابھی کچھ دن ہی گزرے تھے۔ ایک روز جنرل ضیاء الحق کے سیکرٹری نے انہیں بتایا کہ کوئی صاحب پشاور سے ملنے انہیں آئے ہیں اور مسلسل 2 دن سے باہر بیٹھے ہیں۔ جنرل صاحب نے ملاقات کی اجازت دے دی۔ اس کے بعد کمرے میں ایک بوڑھا شخص اسی انداز سے داخل ہوا کہ اس کے ایک ہاتھ میں مکان کی چابی تھی اور دوسرے میں قرآن مجید۔ اس نے جو ہی جنرل ضیاء الحق کو دیکھا وہ وہیں کھڑا ہو کر بولا، سر، اس کتاب کے تقدس کے واسطے مجھے معاف کر دیں، میں آپ کو مکان کی چابی پیش کرنے آیا ہوں۔ جی ہاں، وہ بوڑھا شخص کیپٹن ضیاء الحق کے مکان کا کرایہ دار ہی تھا۔ اس قسم کا ایک واقعہ صدر پرویز مشرف کے ساتھ بھی پیش آیا۔ صدر پرویز مشرف کے والد 35 برس قبل سری لنکا میں پاکستان کے سفارت خانے میں ملازم تھے۔ ان کی کسی غلطی کے باعث وزارت خارجہ نے ان کی مراد، تنخواہ اور پینشن روک دی۔ سید مشرف سروسز ٹریبیونل میں چلے گئے۔ ان کا مقدمہ شروع ہوا اور 35 برس تک چلتا رہا۔ جب صدر پرویز مشرف نے 12 اکتوبر 1999 کو اٹیک اوور کیا، وہ ملک کے چیف ایگزیکٹو بن گئے تو وزارت خارجہ نے رضا کرانہ طور پر وہ کیس واپس لے لیا اور سید مشرف کا چیک بنا کر ان کے گھر بھجوا دیا۔ یہ دونوں واقعہ ثابت کرتے ہیں اگر جنرل ضیاء الحق اور جنرل پرویز مشرف اقتدار نہ پہنچتے تو شاید انہیں کبھی انصاف نہ ملتا۔ لہٰذا ہمیں یہ ماننا ہوگا پاکستان ایک ایسا ملک ہے جس میں اس وقت تک آپ کو اپنا حق نہیں ملتا جب تک آپ اپنے ملک کے مضبوط ترین عہدیدار نہیں بنتے۔ انصاف کا تعلق ہمارے معاشرے سے ہوتا ہے، عدالتوں کے ساتھ نہیں۔
جس معاشرے میں انصاف نہیں ہوتا اس معاشرے کی عدالتیں بھی بے انصاف ہوتی ہیں۔ میں آپ سے آج ایک سوال کرنا چاہتا ہوں، مجھے بتائیے کہ آپ لوگ ایک افسر کی حیثیت سے اپنے ماتحتوں کے ساتھ انصاف کرتے ہیں؟ آپ باپ کی حیثیت سے، ماں کی حیثیت سے، بیٹے اور بیٹے کی حیثیت سے، دوست اور کولیگ کی حیثیت سے انصاف کرتے ہیں؟ کیا آپ استاد، تاجر، صنعت کار، دکاندار اور صحافی کی حیثیت سے انصاف کر رہے ہیں؟ نہیں، یقیناً۔ لہٰذا اگر آپ خود انصاف نہیں کر رہے تو آپ کو انصاف کیسے ملے گا؟ آپ کے ساتھ انصاف کیسے ہوگا؟ اللہ تعالیٰ نعمتیں ان کو دیتا ہے جو اس کی نعمتوں کی قدر کرتے ہیں۔ انصاف اللہ تعالیٰ کی ایک بہت بڑی نعمت ہے، اور یہ نعمت ہمیں اس وقت تک ملے گی جب تک ہم اس کی قدر کرنا نہیں سیکھیں گے۔ اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو اپنے دوستوں کے ساتھ ضرور شیئر کریں، اور چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے، اور بیل آئیکن کو پریس کر دیں تاکہ ہماری ہر نئی آنے والی ویڈیو بر وقت آپ تک پہنچتی رہے۔ تھینک فار واچنگ۔ السلام علیکم۔ اپنا اور اپنے چاہنے والوں کا خیال رکھیے۔